یہ نیچے بیت اللہ ہے، اسی کے اوپر 7ویں آسمان کے نیچے بیت المعمور ہے، اور اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہاں پہ بیت اللہ میں اللہ کے یہ مہمان طواف کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ جب ایک طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، لیکن اللہ کے مہمان بار بار اپنے گھر میں طواف کرتے ہیں۔ یہ پہلا گھر زمین پر جو اللہ نے ہماری عبادت کے لیے بنایا، جہاں پہ ہمیں اپنا قرب کا احساس دلانے کے لیے بلایا، وہ بیت اللہ ہے۔ اور حج کا پہلا مقام بیت اللہ، حج کا پہلا مقام جی بیت اللہ۔ پیارے بچوں اور پیارے بھائیوں، حج کا دوسرا مقام میں جغرافیائی جو لے ہوئے زمین پر اس لحاظ سے چل رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ بیت اللہ ہے، اس سے چلتے جائیں 3.5 کلومیٹر شارٹ راستہ ہے مینا، تو دوسرا مقام مینا ہے۔ اللہ اکبر۔ مینا، جس طرح میں نے پہلے عرض کر رہا تھا، مینا جو ہے، مینا یہ بھی بڑا عظمتوں والا مقام ہے، اور اللہ نے جو ہمیں بلایا ہے اپنے خلیل کی خلت کی جھلک دیکھنے کے لیے، وہ میدان مینا ہے۔ اور مینا میں قرآن مجید کی سورۃ صافات میں چلتے ہیں کیا کہ دعا مانگی پہلے مجھ سے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھ سے میرے خلیل نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک انتہائی حلیم بچہ عطا، بیٹا عطا فرمایا۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا بچہ اور ان کے ساتھ دوڑنے لگا، تو پھر کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ رب کی رضا میں، رب کی رضا میں عمر کے آخری حصے میں ملنے والے بچے، دعاؤں کے مانگ کے ملنے والے بچے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار، یہ ہے خلیل کی خلت کی ایک جھلک۔ بیٹے کی جو اسماعیل چھوڑتا ہے، جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیں، میرے رب نے چاہا تو مجھے صابروں میں پاؤ، جو حکم ملا کر ڈالیں، جان کو کیا کچھ بھی ہے یا میرے ابا جان میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یقین جانیے یہ بولنا بہت آسان ہے، یہ سننا بھی بڑا آسان ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے پیارے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑتی ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر پتہ تب چلتا ہے کہ اپنے باپ کی رضا کی خاطر کوئی بچہ اپنی گردن چھری کے نیچے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں سے رب کی رضا اور باپ کی رضا آپس میں جڑتی ہیں۔ کہتے ہیں نا رب کی رضا باپ کی رضا۔ تو یہاں پر کس سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی ہم نے سیکھنے یہاں سے۔ یہ واقعہ پیارے بچوں مینا کے اندر ہوا، اور جب یہ واقعہ ہونے لگا تو شیطان کو کیا یہ عمل پسند آیا ہوگا؟ جب کسی بندہ اللہ کا بندہ جب اپنے رب سے جڑتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ شیطان، سب بولی شیطان کو۔ تو شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فوراً پہچانا کہ مجھے اپنے رب سے دور کرنے والا، مجھے رب کی رضا سے دور کرنے والا شیطان کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور اسے پتھر اٹھا کے مارے کہ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ ہم بھی کوئی کام کریں گے۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا کہ آؤ تم ایسے کرو نہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا میری رضا کی خاطر بیٹے ذبح کرو، آؤ ذرا اس جگہ کو دیکھو جہاں پہ میرے خلیل نے یہ کام کیا، صرف اس کو دیکھ لو اور اس کی ایک جھلک لے جاؤ، میری محبت کی ایک جھلک لے جاؤ، آداب فرزندی لے جاؤ۔ یہ کام مینا کے اندر ہوا تھا۔ مینا میں جاؤ گے اور پتھروں کو دیکھو گے اس وادی میں، تو سوچنا ذرا ان پتھروں نے کن کن ہستیوں کو دیکھا ہے۔ ان پتھروں نے خلیل کو دیکھا ہے، ان پتھروں نے حبیب کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو رب نے پھر فرمایا نا جب بیت اللہ میں جاتے ہو کیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے خلیل کے پاؤں جہاں پر تھے وہاں پہ جا کے اپنی پیشانیاں ٹیکو، اسے سجدہ گاہ بنا لو اور
اور रुख मेरे घर की तरफ कर दो, रुख मेरी तरफ कर दो। तो इसलिए प्यारे बच्चों और प्यारे भाइयों, बड़े ही अजमतों वाले मकामात पे हमें रब ने बुलाया है। हज का पहला मकाम क्या था जी? बैतुल्लाह। हज का पहला मकाम बैतुल्लाह और हज का दूसरा मकाम मिना और हज का तीसरा मकाम उसके साथ मुज़दलिफ़ा उसके साथ जुड़ा हुआ मैदान है मिना के अंदर, मिना के साथ। उसमें कुछ खेमे अब मुज़दलिफ़ा में बढ़ा दिए गए हैं। मुज़दलिफ़ा में मुशरिकीन हज किया करते थे और अपने बाप दादा को याद करते थे, यहाँ पे अपना बड़ा रुकन अदा करते थे। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि जाओ अब तुम अरफात में जाया करो और मुझे याद किया करो, इन दिनों में अपने बाप दादा से भी ज्यादा मुझे याद किया करो। और हम प्यारे बच्चों और प्यारे भाइयों, मिना से हम जब अरफात जाएंगे हम मुज़दलिफ़ा से गुजर कर जाएंगे। और मुझे ये ऐसे मुझे जो एक गुमान जो मेरे दिल में यकीन आता है वो ये आता है कि हम जब मिना से अरफात जाएंगे मुज़दलिफ़ा से गुजरते हुए, तो गोया हम मुशरिकाना रस्मों को पांव तले रौंदते हुए मिना से अरफात दाखिल हो जाएंगे, अपने रब को वाहिद मानने, अपने रब को ला शरीक मानने, अपने रब को समद मानने के लिए और अपने रब से अपनी इल्तिजाएं मनवाने के लिए हम अरफात में हाजिर हो जाएंगे। और अरफात का मैदान तो बड़ा ही अज़मतों वाला मैदान है। अभी आप देखेंगे जहां पर अभी जाके आप ज़ियारत में जाके देखेंगे, लेकिन 9 ज़िलहज इस मकाम की निस्बत जब 9 ज़िलहज अरफा के दिन से होती है, वहां पर अनवार की बारिश होती है। आप देखेंगे और ये अनवार की बारिश इन आंखों से नहीं देखी जाती, ये दिल से महसूस की जाती है। जब आप वहां पे जाएंगे आप देखेंगे वहां पर वजह क्या है कि अल्लाह ताला उस दिन आसमाने दुनिया पर मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला उस दिन, जिस दिन यौम अरफा को आसमाने दुनिया करीब वाले आसमान पर मौजूद होते हैं और अपने फरिश्तों की कचहरी में बैठकर उनसे बात करते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो जरा मेरे इन बंदों को, 2 चादरों में मलबूस हैं, ज़बान पे लब्बैक लब्बैक है, क्या मांगते हैं, ये क्या कह रहे हैं? फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, ये तो तुझसे बस अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, ये तो बस तुझे अपना बनाने आए हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, है मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, आज मैंने इन सबको बख्श दिया। ये वो दिन है बख्शिश का, आज का दिन, कि जब हम वहां पे पहुंचेंगे। बड़ी ही अजमत है इस मैदान की, क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में कि हमने करना वहां पे क्या है। अब तक प्यारे बच्चों मैंने आपको ये सख्त गुनाहगार है जिसे अपने गुनाह से तौबा, आइंदा ऐसा ना करने का अहद और बतौर जुर्माना हुदूद हरम में एक दाम देना चाहिए, यानी मक्का मुकर्रमा में जानवर सिवा करे और उसका गोश्त वहाँ के फुकरा और मसाकीन में तकसीम करे और खुद न खाए। हज के 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 मुज़दलिफ़ा में क़याम, नंबर 2 रमी यानी कंकरी मारना, नंबर 3 कुर्बानी, नंबर 4 हजामत, नंबर 5 सई, नंबर 6 तवाफ़ विदा। अच्छा जी, इधर ही बैठ के बात करते हैं। दोहरा के इधर आके प्यारे प्यारे मेहमानों, रब के मेहमानों, तवाफ़ जज़ाकल्लाह। तो 3 अरकान, उसके बाद 6 वाजिबात बताए। अच्छा, नमाज का कोई वाजिब अगर छूट जाए तो क्या करते हैं? सजदा साहब और नमाज कबूल। तो हज के जो वाजिब है, अगर इनमें से कोई वाजिब छूट जाएगा तो एक दुम्बा या एक बकरा ज़बह करना है, जैसे उन्होंने बताया, उसका गोश्त खुद नहीं खाना, मिस्कीनों को खाना खिलाना है और हज कबूल इंशाअल्लाह। कोई वाजिब अगर छूट गया तो दम देना होगा। तो 6 चीजें ऐसी हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरना वाजिब है। मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरना वाजिब है। क्यों बच्चे? मुज़दलिफ़ा में ठहरना वाजिब है। कैसे होगा बाद में करेंगे। उसके बाद मिना के अंदर हम मारेंगे, रमी जमरात करें, कंकरियां मारेंगे, तो कंकरियां मारना भी वाजिब है। उसके बाद हम करेंगे कुर्बानी, तो कुर्बानी भी वाजिब है। उसके बाद करेंगे हलक भी वाजिब है। तो 3 वाजिब मिना के अंदर अदा हो जाएंगे। 3 वाजिब कहाँ पे अदा होंगे जी? मिना को। और 10 ज़िलहज को इंशाअल्लाह अदा होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे।
3 اور 1 4 ہو گئے، باقی جو 2 رہ گئے ہیں وہ اللہ کے گھر میں ادا ہوں گے، ایک سعی جو صفا مروہ اور طواف وداع، کیونکہ جو طواف زیارت ہم کریں گے نا وہ تو ہے رکن، اور اس کے بعد جو کریں گے سعی وہ ہے واجب، اور طواف وداع کے بعد سعی نہیں ہوتی، طواف وداع اپنے گھر جاتے ہوئے انشاءاللہ وطن جاتے ہوئے کریں گے اور وہ بھی واجب ہے۔ تو 6 واجبات ایک دفعہ سن لیجیے، پہلا وقوف مزدلفہ، دوسرا رمی، تیسرا قربانی، چوتھا حلق، پانچواں سعی، چھٹا طواف وداع، 6 واجب۔ اچھا اب یہ 3 4 5 6 کی گنتی ہم تو آگے آگے چلیں گے، تو اب مجھے یہ بتاؤ پیارے شہزادو کہ 3 کیا چیزیں تھیں؟ ارکان، سارے بولو نا، ارکان 3 کیا تھے؟ ارکان تھے۔ اچھا سوچ کے بتانا 4 کیا تھے؟ مقامات، شاباش، 4 مقامات تھے، میں بھی پڑھے تھوڑی دیر پہلے، اور 5 کیا تھے؟ 5 کیا ہوتے ہیں؟ 5 دن ہوتے ہیں، 5 کیا ہوتے ہیں؟ دن ہوتے ہیں، اور 6 کیا ہوتے ہیں؟ 6 واجب، ایسا سمجھ لگ رہی؟ 6 واجبات۔ اب یہ جو 6 واجبات اور 3 ارکان، یہ جو 9 کام ہے نا، یہ ہم نے 5 دنوں میں 4 جگہوں پر کرنے ہیں بس۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر دن میں ہم کون سا کام کریں گے اور کہاں کریں گے، اور یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ یہ انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں گے، ویڈیو کے اندر آپ کو ہم منہ کے بارے میں خصوصاً احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے، اور امیر، غریب، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، اور ایک خاندان کی طرح ایک امام کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مقامی میقات پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر کے صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینے کو احرام کہتے ہیں۔ خواتین بطور احرام کوئی بھی لباس جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں شامل ہیں، جن کو مخصوص انداز میں دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسی چپلیں جس میں پاؤں کے اوپر کی ہڈی نمایاں ہو استعمال کی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے ناخن تراش لیے جائیں، اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل یا صرف وضو کر کے احرام پہن لیا جائے۔ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں اور احرام کی نیت کر لی جائے۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے، میری طرف سے قبول اور منظور کر لیجیے۔ اس کے بعد 3 بار تلبیہ پکاریں، مرد قدر بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں۔ لبیک اللہ کرنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، سر یا جسم کے کسی حصے کو کھجانا، پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرنا، گاڑی کی چھت کا سایہ لینا، کندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، بغیر خوشبو کے صابن سے سر بدن دھونا، مسواک کرنا، موذی جانور کو مار دینا، زخم پر پٹی باندھنا، ٹیکا لگوانا، باتھ روم جانا۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کے پہننے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جو اس کے اتارنے تک قائم رہتی ہیں۔ حرم کی حدود میں گھاس، ہرے بھرے پودے اور درخت کی شاخ بھی نہیں توڑ سکتے، خشکی کے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی گری ہوئی چیز حرم کی حدود میں اٹھانا منع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ارادے کے سونگھ لی تو کوئی
حرج نہیں۔ خوشبودار صابن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خوشبو کے بغیر ہوں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں۔ سر یا بدن کے کسی حصے سے بال توڑنا یا اکھیڑنا منع ہے، اور اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ حالت احرام میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی نسبت سے کوئی بات کرنا منع ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی قسم کا اشارہ منگنی یا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے منع ہے۔ اسی طرح سر پر ٹوپی پہننا یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا یا وگ وغیرہ پہننے کی ممانعت ہے۔ عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، صرف چہرہ نہ ڈھانکیں، یعنی اس پر کپڑا نہ لگائیں۔ حج تمتع کا مصنوع طریقہ۔ اچھا، ابھی احرام کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ 8 شروع ہو جائے گی، رات کو ہی آپ کو لے جانا شروع کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مینا کیا چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ مینا کی سمجھ ضروری ہے۔ وہاں پر جا کے ہم نے 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، اور وہاں کی 8 کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9 کی فجر۔ سمجھ گئے میری بات سارے؟ پلیز ہاتھ دائیں کر کے بتائیں۔ ہاں، شاباش۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مینا ہے کیا، اس کو سمجھ کے انشاءاللہ پھر عرفات جائے گی۔ چلو چلو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مینا کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور ان مخصوص گنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرے گا، یعنی 12 ذی الحجہ تک، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تیسرے دن تک یعنی 13 ذی الحجہ تک مؤخر کرے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وادی مینا۔ وادی مینا جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں، تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے مینا کے راستوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو مینا کے زونز، مینا کی اہم ترین سڑکوں، ہسپتالوں، پلوں، ٹرین اسٹیشنز اور مساجد کے بارے میں معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے آپ کو مینا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ کے سامنے مینا کا ایک فضائی منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ مینا میں 3 اہم پل ہیں۔ پل کو عربی میں گبری کہتے ہیں۔ یہ پل شمالاً جنوباً مینا کے ایک سرے کو دوسرے سے ملاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرقاً غرباً 7 بڑی سڑکیں ہیں جو پورے مینا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں۔ حج کے 5 دنوں میں اکثر حجاج کرام انہی بڑی سڑکوں پر پیدل یا بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم جمرات کمپلیکس کی جانب سے مینا میں داخل ہوں تو پہلا پل ملک خالد پل ہے، جس کا 8 تاریخ یہاں سے مینا جائیں گے، 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنا سنت۔ 9 کی جب فجر ہو جائے گی، فجر کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ساری، اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہ کو پکارنا ہے، آج اللہ کو پکارنے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے آج؟ یوم عرفہ ہے۔ اب ہم یوم عرفہ میں چلتے ہیں ذرا۔ جی، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ عرفات میں اجتماع قیامت کے دن بنی نوع انسان کے آخری اجتماع کی علامت ہے، اور جس کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہو تو اسے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی توقع رکھنی چاہیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. میرے بندوں کو بشارت دیجیے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں. یہ میدان عرفات ہے جو منا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مزدلفہ سے اس کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے. میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے. یہ حج کے مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے. یہ سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو صرف ایک دن کے لیے ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے. عرفات میں یہ مسجد نمیرہ ہے جہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں. اس مسجد میں 3 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد نمیرہ کی مغربی سمت میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے اور یہاں اس کی علامتیں بھی بنی ہوئی ہیں. آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے. عرفات کے میدان میں یہ مشہور پہاڑی جبل رحمت ہے. جبل رحمت میدان عرفات کے شمال مشرق میں ایک مخلوطی پہاڑی ہے جس کے قریب پیغمبر اعظم و آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا. عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. یہ خطبہ ایک عظیم الشان منشور ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے چند بنیادی نکات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتوں کو پوری توجہ سے سنو، سمجھو، یاد کرو، یاد رکھو کہ میں تمہیں وصیتیں اور نصیحتیں کر رہا ہوں. سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے. میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں، جیسے کہ یہ حج کا دن، حج کا مہینہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہے. جس طرح تمہیں اس دن، اس مہینے اور اس شہر کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے. کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے. یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگوں یاد رکھو زمانے جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں. زمانے جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج ختم ہوئے. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں، صرف پرہیزگاری اللہ کے نزدیک افضل ہے. غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو. عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ. عورتوں سے متعلق اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حلال کیا ہے. غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے ہر وارث کے لیے
حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر نکاح میں پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ دور جاہلیت کا سود مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو، اور اپنے حاکموں کی فرما بردار کرو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ جی اللہ کے پیارے مہمان، ہم عرفات میں وقت ہے اور اللہ سے ایک ایک گناہ گن کر آج معاف کرانا ہے۔ یا اللہ میری وہ خطا معاف کر، وہ بھی میری وہ خطا بھی معاف کر، اور معافیاں لے کے سورج جب غروب ہو جائے گا ادھر سے انشاءاللہ نکلیں گے ہم۔ سورج غروب ہو جائے گا، نماز مغرب کی نہیں پڑھی جائے گی، وہ جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہ سنتے تھوڑی سی ویڈیو سے پھر وضاحت کروں گا۔ جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر الحرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ایک ہی وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ و استغفار۔ مخصوص راستوں کے ذریعے مینا واپس اپنے خیموں میں یا حرم اور عزیزیہ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب توجہ دیکھ لو۔ جمرات آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کیا ہے نا، دیواریں اس طرح کی، سب سے پہلے چھوٹا جگہ، اس کے بعد درمیانہ اور آخر میں بڑا۔ یہ گراؤنڈ فلور پہ وہ جائیں گے، روڈ 56 اور 62 پہ رہنے والے گراؤنڈ فلور پہ رمی کریں گے انشاءاللہ، اور جو پیدل چلنے والے راستے پہ آ رہے ہیں وہ فرسٹ فلور کریں گے۔ ہم زیادہ تر گراؤنڈ فلور کچھ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، اور سارے بولیے لا شریک۔ بیٹیاں جو ہیں وہ خواتین ایسے بولیں کہ بس ان کے خود کان اپنے سنیں، اور یہ میں بولتے ہیں بولے تو وہ بھی بولا کریں تاکہ ایکٹیو رہیں۔ اچھا اگلی بات کیا ہے، بس 3 باتیں بات کر کے آگے 4 باتیں کر کے آگے چلوں گا۔ یہ حاضر ہونے کا انداز کیسا ہے؟ دیکھو اللہ کے پیارے ہیں، میں اگر یہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں مثال کے طور پر، ناصر کہتا ہوں، ناصر، اور ناصر بھاگا جی ابا جان، تو یہ مجھے اچھا لگے گا، یا میں ناصر کو 6 آوازیں دیتا ہوں اور سنتا ہی نہیں ہے، اور 7ویں میں کہتا ہے آتا ہوں، اور 8ویں پہ ڈھیلا لٹک پٹک کے آتا ہے، تو پہلا انداز اچھا لگے گا یا دوسرا انداز اچھا لگے گا؟ پہلا انداز، ماشاءاللہ۔ تو ہم سب اپنے رب کو اچھا لگنا چاہتے ہیں، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم نے بڑے شوق سے کہنا ہے، حاضر ہے میرے رب میں حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ایک بات یہ ہے کہ بڑی محبت سے کہنا ہے، دوسرا بات یہ دل میں یہ رکھنا ہے شعور میں کہ ہم یا اللہ تیری نافرمانیوں سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری فرما برداری کریں۔ اور ایک معنی اس کا اور ہوتا ہے کہ ہم تیری غلامی میں ہیں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو الہ ہے، تو سچا معبود ہے، اس لیے ہم تیری ہی غلامی میں آ رہے ہیں، یہ رب اور میرے۔ اب یہ معنی تو بچوں آپ نے اپنے شعور میں چلانے ہیں، زبان سے آپ نے لبیک بولنا ہے، اور بات کس سے کرنی ہے؟ اپنے رب سے کرنی ہے۔ اچھا جب ابھی آپ مدینہ میں، بھائی یہ جو پروجیکٹر چیئر کو چھوڑ دیجیے نا، اللہ
تھوڑا سا بچ ہل نہ جائے ادھر سے. جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر وحی لے کر پہنچ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ لبیک بلند آواز میں پڑھیں. گویا بلند آواز میں لبیک سننا ہمارے مالک کو اچھا لگتا ہے، پسند ہے. تو کیا ہم سب اپنے مالک کو پسند آنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے بلند آواز میں پڑھنا ہے. چیخنا نہیں ہے زیادہ، بس بلند آواز میں پڑھنا ہے. خواتین نے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اپنے کان سنیں. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے پھر آگے چلیں گے. یہی حج کی حقیقت ہے، یہی حج کا لب لباب ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت میں ہم یہی تلبیہ پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے شوق سے پڑھنا ہے، ہم نے محبت سے پڑھنا ہے، ہم نے رب کی طرف توجہ کر کے پڑھنا ہے، ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور رب سے کچھ وعدے کرتے ہوئے ذہن میں وہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میرے پیچھے نہیں پڑھنا، میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے سب نے، اور رب سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں، توجہ کدھر کرنی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دل کرتا ہے یہی پڑھتے رہے، ایسے دل کرتا ہے. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک دم پڑھیں گے اسے جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ترانہ ہے. یقین کریں کہ میرے ویڈیو میں بھی سنا تھا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فی الحج، حج میں یہ تین کام نہیں کرنے. کس نے فرمایا جی؟ اللہ نے فرمایا. کون سے کام نہیں کرنے؟ رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، اور جدال نہیں کرنا، یعنی کہ بے حیائی کا کام نہیں کرنا. فرمایا خواتین کو چہرے کھلا رکھو. اب ہماری آزمائش ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اللہ اکبر. بے حیائی کا کام نہیں کرنا، میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے اہل احرام کی حالت میں. اور پھر اگلا کام فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، اور جدال یعنی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا. یہ ہم سے ہو جاتا ہے، انشاءاللہ سے بچیں گے. اب اگلی بات کے وقت ہم نے لبیک پڑھی، آگے چلتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ماننے والوں کے لیے ایک انعام کا اعلان فرمایا تھا. وہ کسی کو یاد ہے کیا؟ نہیں، جنت تو ہے بیٹا، لیکن یہ اس کا کیا نام ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا اس کو ویری گڈ، شاباش، ماشاءاللہ، وہ ایسے اس سفر سے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جگایا. بتاؤ نا پیارے بھائی اور پیارے بچوں، یہ کوئی چھوٹا انعام ہے کیا؟ عمر بھر کی نافرمانیاں مٹ جائیں گی آج، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آج. جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور ہلاک کرایا تھا، اسی طرح معصوم ہو جائیں گے اور پھر ہلاک کرائیں گے. لیکن اب اس معصومیت کو اللہ فرماتا ہے ایک سنبھال کر رکھو، یہ انعام ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حج مبرور کا انعام جنت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے جس کا انعام جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پیارے بھائی اور پیارے بچوں، یہ حج کی حقیقت ہے. حج کی حقیقت اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت نے جو کام یہاں پر کیے مینا کے اندر اور اللہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا لیے، اور تم بھی وہی کر لو.
ہمیں یہ نہیں کہا کہ آؤ میری رضا کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، ہمیں یہ نہیں کہا، ہمیں کہا کہ آ جاؤ وہاں پر جہاں پہ میرے خلیل چلا کرتے تھے، آ جاؤ ادھر صرف جہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ میرے تعلق کو نبھایا تھا اور میں نے ان پر اپنا کرم فرمایا تھا، آؤ تم بھی اس محبت کی ایک جھلک لے کے میرے پاس آؤ تاکہ میری رحمتوں کے دروازے تم پر بھی کھل جائیں۔ خلیل کی دوستی اللہ کی دوستی کے ساتھ، خلیل ایسا دوست ہوتا ہے اللہ کے پیارے مہمانوں، ہمارے جو دوست تھے بچپن میں اب یاد ہی نہیں ہے، لیکن خلیل ایسا ویسا دوست نہیں ہوتا، خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ دوستی لگاتا ہے اور آخرت تک نبھاتا ہے۔ اور یہ دوست، ہمارے دوست کبھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن خلیل ایسا دوست ہے کہ اس کی دوستی ہمیشہ انتہاؤں پہ رہتی ہے۔ اب خلیل کیسا دوست ہے اللہ کے پیارے مہمانوں؟ ایسا دوست جس کی دوستی اول سے لے کر آخر تک انتہا پر رہتی ہے، ایسے خلیل کی محبت کو خلت کہتے ہیں۔ آؤ آج ہم خلیل کی خلت کی ایک جھلک لے کر اپنے رب کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، اب تیرے بن کے رہیں گے، اے اللہ ہم تیرے بن کے رہیں گے، اب تو ہمارا ہے، ہماری شہرت کے بھی قریب ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی قربت کا احساس دلا دے اے اللہ، کہ ہم تنہائی میں ہوں، ہم مجمع میں ہوں، اے اللہ ہم تیری قربت کا احساس کر سکیں۔ اے اللہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم تیری رضا میں اٹھے، اے اللہ جدھر تیری رضا نہ ہو ادھر ہمارا قدم رک جائے۔ اے اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب عطا فرما کہ ہمیں ہر اس کام کے چلنے کی محبت عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام سے نفرت عطا فرما کہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگنے آئے ہیں، تیرے حبیب کی سنت پہ چلتے ہوئے تیری رضا کے طلبگار ہیں مولا، تیری جنت کے سوالی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی دوست سے محفوظ بنا دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے ایندھن بچنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بلند آواز سے لبیک۔ اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھتے ہیں، یا اللہ غیر کے سامنے اٹھنے سے بچانا، اے کریم اللہ کرم فرمانا، اپنے نظر رحمت فرمانا، یہ رب ہمارا۔ تو حج کی حقیقت تھوڑی سی لمبی ہوگی، آگے تھوڑا سا خلاصہ کر لیں گے۔ حج کے ہم نے اقسام بھی دیکھ لی تھی، اب تھوڑا سا حج کے مقامات کے بارے میں دو جملے آپ ویڈیو سے سنیے، پھر میں تھوڑی سی وضاحت۔ یہ جلوہ گاہ ہے جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شاعر اللہ اور حرمات اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانات اور اللہ کی محترم باتیں، اور انہیں شاعر اللہ اور حرمات اللہ کی زیارت کا نام ارکان حج ہے۔ حج کے ارکان، حج کے 3 ارکان ہیں جو آپ اچھا حج کے ارکان بات کرتے ہیں، اس سے پہلے حج کے مقامات کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ اچھا ادھر کوئی بیٹا ہے تو لائٹ اگر تھوڑی دیر کی آن کر سکے فرمائے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اور کن کن مقامات پر ہمیں بلایا۔ سب سے پہلا مقام عظمتوں والا بیت اللہ، اللہ نے اپنے گھر بلایا، اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا۔ شکر تیرا ہے خدایا تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا اور مدتوں کی پیار